أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. لفظی ترجمہ. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم لکھے اور فرض کیے گئے تم پر، الصیام روزے، کما کتبہ جیسے لکھے گئے تھے، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. ایام معدودات دن ہے گنتی کے. فما کان منکم مریضا پس جو شخص تم میں سے مریض ہو، او علی سفرین یا سفر پر ہو، فعدت پس گنتی پورے کرے، من ایام اخر دوسرے دنوں سے، وعلی الذین اور ان لوگوں پر، یطیقونہ جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے، فدیہ ہے، طعام مسکین ایک مسکین کی خوراک کا. فما تطوع پس جو شخص خوشی کے ساتھ کرے، خیرن نیکی، فہو خیر لہ پس وہ اسی کے لیے بہتر ہے، وَأَن تَصُومُوا اور یہ کہ تم خود روزہ رکھو، خیر لکم تمہارے واسطے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اگر ہو تم جانتے. شہر رمضان مہینہ رمضان کا، الذی وہ ہے، انزل فیہ القرآن جس میں نازل کیا گیا قرآن، ہدیٰ جو ہدایت ہے، للناسی لوگوں کے لیے، وبینات من الہدیٰ اور ہدایت کی واضح دلیلیں ہیں، والفرقان اور حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے. فمن شہد منکم الشہر پس جو شخص تم میں سے اس مہینے میں گھر میں حاضر ہو، فلیصمہ پس اس کو روزہ رکھنے چاہیے. وما کان مریضا اور جو شخص بیمار ہے، او علی سفر یا سفر پر ہے، فعدت پس گنتی ہے، من ایام اخر دوسرے دنوں کی، یرید اللہ ارادہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی، بکم تمہارے بارے میں، الیسر آسانی کا، ولا یرید بکم العسر اور نہیں ارادہ کرتا تمہارے بارے میں تنگی کا. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ اور تاکہ تم پوری کرو گنتی، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی، علامہ ان نعمتوں پر، ہداکم جو رب نے تمہیں نصیب فرمائی، ہدایت دی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر ادا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر جو عبادات لازم فرمائی ہے ان میں سے ایک روزہ بھی ہے. رمضان المبارک کے روزے ہر اس مسلمان مرد اور عورت پر لازم ہے جو تندرست ہو اور گھر میں مقیم ہو. تو اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم تحریر کیے گئے رب کی طرف سے فرض کیے گئے تم پر، الصیام روزہ فرض ہے، اور جو شخص رمضان کے روزے کا انکار کرے وہ پکا کافر ہے، اور روزے کو تسلیم کرتے ہوئے نہیں رکھتا تو گنہگار ہے. اور اسی طرح تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم جیسے ان لوگوں پر فرض کیے گئے جو تم سے پہلے تھے. تفصیل تو ہمیں معلوم نہیں ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد واضح کرتا ہے کہ پہلے لوگوں پر بھی روزے تھے
کسی پر کم اور کسی پر زیادہ۔ یہ روزے تم پر کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے سے تقوی کیسے آئے گا؟ اب بندہ روزے سے کس طرح متقی بنے گا؟ اگر انسان ہے تو تھوڑی سی توجہ سے آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے۔ رمضان کریم کے مہینے میں پاؤں پھٹنے کے بعد، یعنی صبح صادق کے بعد غروب آفتاب تک، اس کے لیے پانی بھی حرام، رزق بھی حرام، اور بھی جائز چیزیں ساری حرام۔ جبکہ صبح صادق سے پہلے بھی جائز تھا، کھانا تھا، سورج کے غروب ہونے کے بعد بھی اس کے لیے جائز ہے، کھائے گا۔ اس دوران میں یہ چیزیں کیوں حرام ہیں؟ اس لیے کہ رب تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم پاؤں پھٹنے کے بعد، صبح صادق ہونے کے بعد غروب آفتاب تک نہیں کھا سکتے۔ تو اس نقطے کو سمجھنے گا، جو اس نقطے کو سمجھے گا وہ ضرور غور کرے گا۔ جس رب نے یہ چیزیں چند گھنٹوں کے لیے حرام فرمائی ہے، تو وہ چیزیں جو رب نے 12 مہینے حرام فرمائی ہے وہ میں کس طرح کر سکتا ہوں؟ یعنی جو چیزیں رب تعالیٰ نے 12 مہینے حرام فرمائی ہے وہ بھی تو مجھے ماننی پڑیں گی۔ تو اس بارے میں بخاری شریف میں حدیث ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جس آدمی نے زبانی طور پر جھوٹ نہ چھوڑا اور نہ عملی طور پر جھوٹ چھوڑا، تو رب تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اس نے کھانا پینا چھوڑا ہے۔ جو چیز حرام ہے، مثلا جھوٹ، وہ تو بولے جا رہا ہے، اور عملی طور پر جھوٹ ہے، وہ کیسے کیے جا رہا ہے؟ تو کھانے پینے سے گریز کرتا ہے، اس کا کیا فائدہ؟ جھوٹ جس طرح قولاً ہوتا ہے اسی طرح عملاً بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کی داڑھی سفید ہے، سر سفید ہے، مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ سفید رکھیں تو یہ بھی جائز ہے، اور اگر وہ مہندی لگائے تو بھی یہ سنت ہے۔ اگر وہ خضاب لگائیں، داڑھی اور سر کے بالوں کو کالا کرے تو یہ عملی جھوٹ ہے، کیونکہ بال تو سفید ہے، اس نے کالے کیے ہوئے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جو کہ نسائی شریف کی حدیث ہے کہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے کہ وہ بال کالے کریں گے، فرمایا کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گے، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آئے گی۔ تو خضاب کا لگانا مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی حرام ہے۔ اسی طرح فریب، مکر، یہ عملی جھوٹ ہے۔ تو جس شخص نے روزے کی حقیقت سمجھی اور وہ یقیناً ان چیزوں کی حقیقت بھی سمجھے گا، ایام معدودات، یہ روزے تمہارے واسطے گنتی کے دن ہے، 29 یا 30 دن ہوں گے، نہ 28 کا مہینہ ہوتا ہے نہ 31 کا۔ فمن کان منکم مریضا، پس جو شخص تم میں سے بیمار ہو، مگر بیمار کیسا ہو؟ وہ بیمار کو ان کا مزاج اور طبیعت خدا خوفی کے سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرے کہ میرے اوپر جو بیماری کا حملہ ہوا ہے اس میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ خود انسان کا نفس بھی مفتی ہے۔ بعض اوقات کچھ مقام ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی پر اچانک حملہ ہوتا ہے اور وہاں سے ڈاکٹر اور حکیم دور ہوتے ہیں، آدمی وہاں پہنچ نہیں سکتا، تو خود شریعت نے اسے مفتی بنایا ہے کہ وہ خود فیصلہ کرے، یہ جو بیماری کا میرے اوپر حملہ ہوا ہے اس کی وجہ سے میں روزہ نہیں رکھ سکتا، اور قیامت کو سامنے رکھے کہ کل رب تعالیٰ کو جواب دینا ہے، اور میں رب تعالیٰ کو کہہ سکوں گا کہ اے پروردگار، تو جانتا ہے کہ میرے اوپر ایسی بیماری نے حملہ کیا تھا، میں روزہ نہیں رکھ سکتا تھا، اور یہ سمجھتا ہے کہ میرے اس عذر کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لے گا تو روزہ چھوڑ دے۔ یا ایسا بیمار ہو کہ جس کے بارے میں حکیم اور ڈاکٹر یہ کہے کہ اس بیماری میں اس کے لیے روزہ صحیح نہیں ہے۔ اور حکمہ اور ڈاکٹروں کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے حکیم اور ڈاکٹر مسلمان ہو، غیر مسلم ڈاکٹر اور حکیم کی بات شرعی طور پر حجت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ حکیم اور ڈاکٹر خود نماز اور روزے کے پابند ہو، فاسق کی بات شرعاً حجت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ حکیم اور ڈاکٹر مستند ہو، ایسا نہ ہو کہ باپ دادا کی شیشیاں اکٹھی کر کے حکیم ڈاکٹر بن گیا ہو، جھولا چھاپ ہو، پھر جو روزے چھوڑے گا اس کے بارے میں آگے ذکر آتا ہے کہ ان کی قضا کرنی پڑے گی۔ اور یاد رکھنا، ہر بیمار روزہ نہیں چھوڑ سکتا۔ آج اس زمانے میں کون سا آدمی ہے
جو بالکل تندرست ہو، کھادوں والی خوراکیں ہیں، پھر ہر چیز میں ملاوٹ ہے، کوئی چیز خالص نہیں ملتی، اور ہم ہیں بھی تن آسان کے بدن سے کام نہیں لیتے، بدن حرکت بھی نہ کرے، خوراک بھی کھادوں والی ہو تو بیمار تو ہونا ہے، اور دوائی بھی خالص نہیں ملتی، تو ایسے دور میں بہت کم لوگ ہیں جو تندرست ہے، لہذا ہر بیمار روزہ نہیں چھوڑ سکتا، صرف وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے جس کو روزے کی وجہ سے تکلیف ہو، مذکورہ شرطوں کے ساتھ میں۔ اب شرط بیان ہو رہا ہے، مسافر روزہ رکھ بھی سکتا ہے، چھوڑ بھی سکتا ہے، او علی سفر، یا بندہ سفر پر ہو، اور شرعی طور پر سفر 48 میل ہے، چاہے وہ سفر بس کا ہو، کار کا ہو یا گاڑی کا ہو، چاہے پیدل ہو، یک طرفہ سفر 48 میل۔ لیکن اگر سفر میں مسافر روزہ رکھ سکتا ہے تو بہتر ہے، کیونکہ اس کی اجازت ہے، ایسا نہیں کہ مسافر کے لیے روزہ چھوڑنا فرض ہے، لہذا رکھے تو نور علی نور ہے، کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ مطابقت بھی ہو جائے گی اور رمضان المبارک کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی۔ نماز اور روزے کا تھوڑا سا فرق ہے، وہ اس طرح کہ اگر ایک طرف سفر 48 میل ہو تو مسافر کو 4 رکعتوں والی نماز میں 2 رکعتیں پڑھنی پڑتی ہے، اگر 4 پڑھے گا تو گنہگار ہوگا، مثلا ظہر کی 4 یا عصر کی 4 پڑھے گا یا عشاء کی 4 پڑھے گا تو گنہگار ہوگا۔ اس واسطے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی سفر میں 4 رکعت ثابت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہی پڑھی ہے، اور روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں رکھے بھی ہیں اور چھوڑے بھی ہیں۔ سن 8 ہجری میں رمضان المبارک میں فتح مکہ کا سفر تھا، قدید ایک مقام کا نام ہے، وہاں پہنچے، قدید ایک مقام کا نام ہے، ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پہنچنے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی روزے رکھے، حالانکہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ انگریزی میلوں کے حساب سے 311 میل ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ گرمی بہت ہے اور بعض لوگ بے ہوش ہو کر گر گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کے بعد سب کے سامنے پیالے میں پانی لے کر پیا اور فرمایا کہ تم روزہ توڑ لو اور آج کے روزے کی قضا کر لینا۔ نماز کے بارے میں بھی یہی مسئلہ ہے، اگر امام مقیم ہے تو اس کے پیچھے 4 رکعت پڑھنی ہے۔ فعدۃ من ایام اخر، اور اگر وہ سفر پر ہے تو اس کو دوسرے دنوں کی گنتی پوری کرنی پڑے گی۔ رمضان کریم کے بعد جب تندرست ہو جائے، سفر سے واپس آ جائے تو جتنے روزے چھوڑے ہیں اتنے دن کے روزے رکھے، اور جتنے روزے رہ گئے ہیں مسلسل بھی رکھ سکتا ہے اور الگ الگ کر کے بھی، دونوں صورتیں مسافر کے لیے جائز ہے۔ وعلی الذین یطیقونہ، اور ان لوگوں پر جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے، فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کی خوراک ہے۔ اگر کوئی آدمی یا عورت زیادہ بوڑھے ہیں، وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، وہ ایک مسکین کو شام کے وقت اور سحری کے وقت کھانا کھلا دے جیسا خود کھاتے ہیں۔ اگر کچا راشن دینا چاہے تو اتنا دے کہ وہ ہر مسکین کی خوراک بن سکے، کیونکہ یہاں ہر چیزوں کا بھاؤ کچھ ہے، دلی میں کچھ ہے، کلکتے میں کچھ ہے، ممبئی میں کچھ ہے، حیدرآباد میں کچھ ہے، تو کچھ اور ہوگا، دلی میں کچھ اور ہوگا۔ بہرحال اتنا ہو کہ مسکین کی 2 وقت کی خوراک ہو جائے۔ اسی طرح اگر کوئی ایسا بیمار ہے کہ اس کی بیماری سے شفا یابی عادتاً نہیں ہوتی، مثلا ٹی بی کے 3 4 مرحلے میں پہنچ چکا ہو، تو وہ بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ جو بیمار تندرست ہو سکتا ہے اور وہ باقاعدہ قضا کرے گا۔ اگر کسی نے اس ذہن سے روزہ چھوڑے کہ میں تندرست نہیں ہو سکتا، فدیہ بھی دے دیا، پھر رب تعالیٰ نے اس کو تندرستی دے دی، تو یہ روزے پھر بھی اسے قضا کرنے پڑیں گے، اور جو فدیہ دیا اس کا ثواب الگ ملے گا، کیونکہ یہ فدیہ مشروط تھا، اس کو صحت نہیں ہوگی، اور رب تعالیٰ نے اس کو صحت دے دی، لہٰذا روزے رکھنے پڑیں گے، اور ہر بیمار روزہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اور یہ مسئلہ تم کئی دفعہ سن چکے ہو کہ نماز، روزہ، عشر، زکوٰۃ وغیرہ ایسی چیزیں ہیں کہ کروڑ مرتبہ بھی توبہ کرنے سے یہ معاف نہیں ہوتے، جب تک حساب کر کے ان کی قضا نہ کر لو۔ فمن تطوع خیرا، پس جس نے دل کھول کر نیکی کی، ایک کی جگہ 2 کو کھانا کھلایا،
فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، پس وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ یہ تھوڑی رقم کی جگہ زیادہ دے دی تاکہ فراخی سے وہ کھا لے، تب بھی بہت اچھا ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم خود روزہ رکھو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر طاقت ہو۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ رمضان المبارک میں سارے قرآن کے نزول کے معنی۔ فرمایا کہ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ ہے، الذی انزل فیہ القرآن، وہ مبارک مہینہ ہے اس میں قرآن کریم اتارا گیا۔ قرآن کریم رمضان کریم کی آخری راتوں میں سے جو طاق رات ہے، اس میں لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر ایک مقام ہے جس کا نام ہے بیت العزت اور بیت العظمت۔ یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات میں مکمل قرآن پاک نازل فرمایا۔ یہاں پر نزول سے مراد یہ ہے، پھر اس بیت العزت اور بیت العظمت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر 23 سالوں میں نازل ہوتا رہا ہے۔ سب سے پہلے جبل نور کی چوٹی پر، جس کو پہلے فاران کہتے تھے، یعنی پہلی کتابوں میں جبل نور کا نام جبل فاران ہے اور اب اس کو جبل نور کہتے ہیں۔ اس کی چوٹی پر غار حرا میں سورہ اقرا کی پہلی 5 آیت نازل ہوئی، اور قرآن پاک کی آخری وحی ہجرت کا 10واں سال ذی الحجہ کا مہینہ اور اس کی 9 تاریخ جمعہ کا دن عصر کا وقت تھا، یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس کے بعد اور وحی تو نازل ہوتی رہی، لیکن قرآن کریم کا کوئی حصہ اس کے بعد نازل نہیں ہوا۔ ہدی للناس، یہ قرآن پاک لوگوں کے لیے ہدایت ہے، مگر وہ شخص کے جو خالی اس ذہن ہو، اور اگر اور چیزوں سے دماغ بھرا ہوا تو پھر مشکل ہے۔ اس کو تم اس طرح سمجھو، پیالہ خالی ہے، اس میں تم ہیرے موتی ڈالو گے تو آئیں گے، اور اگر پیالہ خشک گوبر سے بھرا ہوا ہو تو موتی نیچے گر جائیں گے۔ معاف کرنا، ہمارے دل اس وقت گناہوں کے گوبر سے بھرے ہوئے ہیں، اس واسطے صحیح بات ہمارے برتن میں نہیں آتی، نیچے گر جاتی۔ اگر ہمارے برتن خالی ہوں تو پھر یہ موتی ضرور اس میں آ سکتے ہیں۔ وبینات من الہدی، اور ہدایت کی واضح دلیلیں ہیں، والفرقان، اور یہ قرآن پاک حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب۔ فمن شہد منکم الشہر، پس جو شخص تم میں سے اس مہینے میں گھر میں موجود ہو، فلیصمہ، اس کو روزہ رکھنا چاہیے۔ ومن کان مریضا، اور جو بیمار ہے، او علی سفر، یا سفر پر ہے، فعدۃ من ایام اخر، پس وہ گنتی پوری کرے دوسرے دنوں کی۔ جتنے روزے سفر میں یا بیماری میں چھوڑے ہیں اتنے اس کو رکھنے پڑیں گے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بارے میں آسانی کا ارادہ فرماتے ہیں۔ دیکھو یہ کتنی آسانی ہے، یہ نہیں فرمائے کہ چاہے بیمار ہو روزہ رکھو، چاہے مر جاؤ، اسی طرح سفر میں بھی اجازت ہے۔ اگر تنگی کا حکم دینا ہوتا تو فرمانا، اگر تنگی کا حکم دیتا تو فرماتا چاہے مر جاؤ روزہ رکھ۔ ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے بارے میں رب تنگی کا ارادہ نہیں فرماتے، اور فرماتے ہیں کہ ولا یرید بکم العسر، تمہارے بارے میں رب تنگی کا ارادہ نہیں فرماتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایسی عبادت لازم نہیں فرمائی کہ جس میں تم تنگی محسوس کرو۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، یہ دوسرے دنوں میں قضا روزہ کا حکم اس واسطے ہے، یہ دوسرے دنوں میں روزہ قضا کرنے کا حکم اس واسطے ہے کہ تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کرو، جتنے روزے تم نے بیماری یا سفر میں چھوڑے ہیں وہ رکھ لو، تاکہ تمہارے روزے 29 یا 30 پورے ہو جائیں۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس چیز پر جو رب نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ ہر وقت رب تعالیٰ کی حمد و ثنا ہونی چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 4 کلمے بڑے بہترین ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ہر وقت پڑھتے رہنا چاہیے، وضو ہو یا نہ ہو۔ عورتیں ان دنوں میں بھی پڑھ سکتی ہے جن دنوں میں ان کو نماز کی معافی ہے، یعنی حیض کے زمانے میں، نفاس کے زمانے میں نماز نہیں پڑھ سکتی مگر درود شریف پڑھ سکتی ہے، رب تعالیٰ کا ذکر بھی کر سکتی ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم رب تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری ظاہری باطنی تکلیفیں دور فرمائی ہے اور تمہیں ہدایت نصیب فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔